دوستو کیا آپ یقین کرو گے کہ ایک لڑکا 4 بار اپنے گھر سے فرار ہو گیا تھا اور اپنے ٹکٹ لینے کے لیے اپنے باپ کے گائے کو بیچ دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے خون اور پسینے کا سمندر ہوتا ہے۔ ہر کہانی میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اس لیے اس کہانی میں بھی بہت کچھ ہے آپ لوگوں کے لیے، اس لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے۔ دوستو یہ کہانی ہے چنگ جو یونگ کی، ایک غریب کورین فارمر کے بڑے بیٹے کے طور پر پرورش پائی۔ وہ جنوبی کوریا کا سب سے امیر انسان بن گیا۔ دوستو چنگ جو یونگ کسانوں کے ایک بڑے غریب خاندان میں پیدا ہوئے اور 7 بچوں میں سب سے بڑے تھے۔ ایز اے ینگ بوائے چنگ نے اسکول ٹیچر بننے کا خواب دیکھا، لیکن اس کی امیدیں دم توڑ گئی کیونکہ اس وقت کے محدود انوائرمنٹ نے خاندان کو غربت میں پنسا رکھا تھا اور چنگ کو اعلیٰ تعلیمی مواقع سے مؤثر طریقے سے دور رکھا تھا۔ چنگ کاروبار کے لیے ٹیلنٹ اس کے شہر کے دوروں کے دوران اپیرنٹ ہوا، جہاں وہ لکڑی بیچتا تھا۔ شہر کے تیز رفتار ماحول کے ساتھ اخبارات میں چھپے مضامین نے اس کے تحلیل کو جنم دیا اور جلد ہی غربت سے تنگ آ گیا اور اس کے خاندان کو برداشت کرنا پڑا۔ 16 سال کی عمر میں اس نے پہلی بار فرار کی کوشش کی۔ چنگ اور اس کے دوست نے اپنا بیگ پیک کیا اور کوون شمالی کوریا میں کام تلاش کرنے کی کوشش میں پیچون وادی کے خطرناک راستوں پر 15 میل سے زیادہ کا سفر کیا۔ انہوں نے کنسٹرکشن جگہ پر کام کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کے والد نے اس کا ٹھکانہ ٹھیک کر لیا اور اسے واپس آنے کا حکم دیا۔ لیکن چنگ ابھی ہارنے والا نہیں تھا۔ اس نے ایک اور فرار کی کوشش کی۔ اس بار جنوبی کوریا کے شہر سیول اس نے اپنے ایک خاندانی گائے بیچی۔ سیول کے لیے ٹرین کا ٹکٹ خریدا۔ مشن کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اس کے والد نے اسے 2 ماہ بعد ڈھونڈ لیا اور اسے ٹونگ چونگ واپس کر دیا۔ چنگ کی خواہش کو مارنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا اس کے خاندان نے سوچا تھا۔ 18 سال کی عمر میں اس نے اپنا آخری فرار اختیار کیا اور رات کو روانہ ہوا۔ ایک بار پھر سیول کے لیے پابند ہوا۔ اس کی آمد پر اس نے کوئی بھی ملازمت اختیار کر لیا اور جو اسے پورا کرنے کے لیے مل سکے۔ آخرکار اسے چاول کی دکان میں ڈیلیوری مین کے طور پر ملازم رکھا۔ جلد ہی وہ دکان کا لازمی حصہ بن گیا اور ملازمت کے پہلے 6 ماہ کے اندر ہی اسے بک کیپر اور اکاؤنٹنٹ کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ چنگ نے چاول کی اقتدار پسند دکان کو خوشحالی کی طرف گامزن کیا اور اسی وجہ سے وہ موجودہ مالک کی موت پر اسے دکان وراثت میں ملی اور اپنے پہلے کاروبار کا واحد مالک بن گیا اور خوب منافع کمایا۔ جاپانی قبضے کے دوران نوآبادیاتی پالیسیوں کی وجہ سے اس کا کاروبار مشکلات کا شکار ہو گیا اور اس طرح اس کا پہلا کاروبار ختم ہو گیا۔ جب اس کا کاروبار ناکام ہو گیا تو چنگ اپنے گاؤں واپس چلا گیا اور 1940 تک ہی وہاں رہا۔ جاپانی نوآبادیاتی حکومت کی طرف سے بعض صنعتوں میں کوریائی باشندوں پر عائد پابندیوں کی حقیقت پر غور کرنے کے بعد چنگ نے آٹو موبائل کی مرمت کے کاروبار میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ ایک سروس گیراج کا استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک دوست سے خریدا تھا۔ چنگ 3000 وون قرض پر ایڈو سروس گیراج شروع کیا۔ 3 سالوں میں ملازمت کی تعداد 20 سے بڑھ کر 70 ہو گئی اور چنگ اچھی آمدنی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 1943 میں جاپانی نوآبادیاتی حکومت نے جنگی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر گیراج سٹیل پلانٹ کے ساتھ ضم کرنے پر مجبور کیا۔ اگرچہ جاپانیوں کے دباؤ کی وجہ سے اس کا کاروبار بند ہو گئی تھی، چنگ 50,000 ین کی بچت کے ساتھ گاسان واپس آیا تاکہ صورتحال کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جا سکے۔ ایک بار جب کوریا نے 1946 میں جاپان سے آزادی حاصل کی تو چنگ نے پام سے فرار ہونے کا ایک اور موقع دیکھا اور وہ جنگ کے بعد کی تعمیری نو کا فائدہ اٹھانے کے لیے پوری طور پر سیول واپس آیا اور اس نے ہونڈائی نامی کمپنی کی بنیاد رکھی۔ اس نے کورین نیوکلیر پلانٹس اور ریلوے کے ساتھ کئی اہم معاہدے جیتے۔ اس کا بھائی اچھی انگریزی بولتا تھا اور اس کی وجہ سے وہ کچھ امریکی فوجی معاہدے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس سے اس کے کاروبار کو ابھی بڑی کامیابی ملی۔ وہاں سے ہونڈائی جنوبی کوریا میں شروع ہونے والی سب سے بڑی اور کامیاب ترین گروہوں میں سے ایک بننے کے راستے پر۔ اس کی 32.8% ملکیت والی ذیلی کمپنی کیائے موٹر اور اس کے 100% ملکیت والی لگژری ذیلی کمپنی جینسس موٹر اور الیکٹرک وہیکل کی ذیلی کمپنی لونک مجموعی طور پر ہونڈائی موٹر گروپ پر مشتمل ہے۔ کورین زبان میں ہونڈائی کا لفظ کا مطلب جدت ہے۔
یہ برانڈ کی موجودہ نعرے پر غور کرتے ہوئے ایک موزن نام ہے، جبکہ ہونڈائی کے آٹو موبائل لوگو میں ایچ کی کمپنی کے نام کے لیے کڑا ہے، لیکن یہ ایک اسٹائلائزڈ تصویر ہے۔ دو افراد کا ہاتھ ملاتے ہوئے ایک تصویر ہے، ایک پرت کمپنی کا نمائندہ ہے اور دوسرا مطمئن کسٹمر ہے۔ ان کا تبادلہ کمپنی اور صارفین کے درمیان اعتماد اور اعتماد کا مقصد ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ کس طرح ایچ کو غیر فعال طور پر بائیں کی بجائے فعال طور پر دائیں طرف جھکایا جاتا ہے۔ اعداد و شمار کے گرد بیضوی شکل ہونڈائی کی عالمی توسیع کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کا مقصد ایشیائی براعظموں سے باہر دنیا بھر کی مارکیٹ میں 193 ممالکوں میں تقریباً 5000 ڈیلرشپ اور شو رومز کے ساتھ پیروی کی جاتی ہے۔ 1980 کی دہائی سے لے کر ابھی تک ہونڈائی گروپ کی کئی سلائٹ گروپس میں تقسیم ہو چکا تھا۔ چنگ کا کریئر بہت کامیاب رہا۔ سیوسان میں اس نے ایک پیڈیم کے طور پر ناکارہ آئل ٹینکر کا استعمال کرتے ہوئے ایک کامیاب بحالی منصوبہ انجام دیا۔ 1998 میں اس نے 1001 گایوں کورین ڈیملیٹر زون کے ذریعے شمالی کوریا پہنچایا، جس کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا کہ ایک گائے کی واپسی 1000 گنا زیادہ تھی۔ جب وہ اپنے والد کے پام سے فرار ہونے پر اپنا ٹکٹ لینے کے لیے تھا، کوریا کی تقسیم کے بعد جنگ پہلے سویلین تھا، وہ پہلا شخص تھا جس نے سیاحتی مقامات کی سیر کی تجویز پیش کی۔ اس نے ہونڈائی ہیوی اسٹیل کمپنی کی بنیاد رکھی، جس نے ایک غیر ڈاک جہاز بنانے کا طریقہ تیار کیا، اور فائنلی 1982 میں چنگ کو امریکن اکیڈمی آف اچیومنٹ کا گولڈ پلیٹ ایوارڈ بھی ملا۔ دوستو، یہ کہانی تھی چنگ جو ینگ کی، جس نے اپنی زندگی میں بہت فیلئر کا سامنا کیا اور آخرکار وہ کامیاب ہو گیا، جو کہ آج دنیا بھر میں اس کا نام چلتا ہے۔ دوستو، اسی طرح اچھے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔